دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو، ذرا دل کے کانوں سے اس کو سنیے، فرمایا کہ جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، یعنی زیادہ درود پاک پڑھے، کیونکہ یہ مصائب و آلام کو دور کر دیتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا پڑھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ آئیے کلام پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وہی ہیں جو کہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، مگر منافقوں کو سمجھ نہیں۔ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بما تعملون اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ یہ رہی ہے کہ انسانیت کو شرک، کفر اور گمراہی سے نکالنے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے گئے۔ فکر انسانی صدیوں کے ارتقاء کے بعد جہاں پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ان مقدس ہستیوں نے لمحوں میں اسے وہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، امور آخرت اور عالم کے حدوث یا اس کے قدیم ہونے کے بارے میں طرح طرح کی منہ شگافیاں کی گئیں، لیکن یہ منہ شگافیاں کرنے والے اپنے وابستگان دامن کو دولت ہدایت یقین یہ فراہم نہ کر سکے۔ انبیاء کرام علیہم السلام یہ وہ مقدس لوگ تھے کہ جن کے چند کلمات نے اپنے ماننے والوں کو تیقن کی اس سطح پر لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ، اور دنیا اور آخرت کی عظیم سعادتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت یہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نیکی کی دعوت کے سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کی طرف بلانے کے لیے امت مسلمہ کے جلیل القدر افراد سامنے آئے اور انہوں نے نیکی کی دعوت پہنچانے کا کام بڑے ولولے، شوق اور لگن کے ساتھ کیا، اور دین متین کی ایسی خدمت کی کہ اس کے پیغام کو چہار دانگ عالم کے اندر گونجتا ہوا ظاہر اور باہر کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ علم اسلام کو ایسا بلند کیا کہ ان کی ذات سے دین اسلام کی تعلیمات کا ظہور اس طرح سے ہوا کہ وہ دین اسلام پر کما حق ہو عمل کرتے ہوئے نظر آئے۔ یوں کہیے کہ ان کا کردار، ان کے انداز، ان کے معاملات یہ دین اسلام کے آئینہ دار تھے۔ انہی مبارک ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، اور آج ہم انہی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ برکت المصطفیٰ فی الہند، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ برکت ہیں کہاں؟ ہند میں۔ عظیم جلیل القدر محدث ہیں حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج انہی کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، اور انہی کی انشاءاللہ زندگی کے مختلف ادوار یہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے والا بنائے، اچھے کام کرنے والا بنائے، اپنی نافرمانی سے بچائے، اور ان کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم شریعت اور علم حدیث سے مالا مال فرمائے، آمین۔ عدنان شیخ بھائی سے انشاءاللہ کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلام ملیوں تو
کو زبان ہے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے جاگو جہاں فدا گو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا گو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا نعمتیں بانٹتا لے خبر چل چل کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر چل چل کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا
سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹنا اور جانو دل ہوش و خیرت سب کو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب کو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، سبحان اللہ۔ اور فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم، یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ واہ، پیاسے کے تجسس میں کون ہے؟ دریا ہے، تجسس میں ہے۔ ایک ہے تلاش میں ہے اور ایک ہے تجسس۔ تلاش میں بھی بندہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تجسس کے اندر جو معنی ہے نا، یہ تلاش سے کیا ہے؟ زیادہ ہے، یعنی بالکل ٹو لگا کے ایک چیز کو کھوج لگا کے ڈھونڈ نکالنا، چن کے چن کے نکالنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تجسس جب آپ لفظ بولیں گے تو پھر یہ معنی اس کا جو ہے وہ آئے گا۔ تو آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، سبحان اللہ۔ اور یہ اسی لیے ہے کیونکہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انشاء ینشئ، انشاءن سے منشیون، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے رحمت کو پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا کہ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا جو قلمدان ہے، جدھر جدھر حضور جا رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، جسے جو فرما رہے ہیں اسے وہ عطا کرتا جا رہا ہے۔ واہ، یہ خاص عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جہاں حضور جاتے ہیں رحمتوں برکتوں کے ساتھ تشریف لے کر کے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، کیا فرمائیں گے استاد؟ ان کا تعارف حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو باؤ اجداد ہیں ان کا تعلق بخارا سے ہے، اور یہ پھر دہلی میں تشریف لے آئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے مریدین بھی تھے۔ تو یوں آپ کے آباء و اجداد میں، آپ کے دادوں میں وہ بھی نیک پرہیزگار اور علمی شخصیات تھے۔ آپ کے جو والد صاحب تھے شیخ سیف الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ قادریہ سلسلے کے شیخ بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے، شعر و شاعری سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ اور قادری سلسلے کا ان پر بڑا غلبہ تھا، اور جو ہے وہ رونے، یعنی جو ہے وہ عشق و محبت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک کی محبت میں رونے والی شخصیت تھی۔ اور آپ کی جو تربیت ہے وہ یعنی جتنی بھی ابتدائی علوم ہیں آپ نے اپنے والد صاحب شیخ سیف الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے۔ آپ کی پیدائش 958 ہجری میں ہوئی، اور یہ صدی ہے 10ویں صدی، یہ آپ کے اکتساب علم اور اکتساب عرفان میں گزری۔ اور پھر جو ہے وہ دوسری جو صدی 11ویں صدی جب شروع ہوئی تو اس میں پھر آپ نے تجدیدی کارنامے سر انجام دیے، علوم حدیث کو عام کیا۔ تو آپ کا جو علم دین حاصل کرنے کا انداز تھا، بچپن سے ہی جو ہے وہ آپ علم دین حاصل کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اور آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح بچوں کو کھیل سے دلچسپی ہوتی ہے اور وہ اس میں خوش رہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری خوشی جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں تھی۔ تو والد صاحب نے جو ہے وہ مجھے یوں نہیں ہے کہ پہلے قاعدہ پڑھایا اور تجوید کے جو ہے وہ قواعد پڑھائے، بلکہ مجھے قرآن پاک کی آیات اور صورتیں لکھ کر دیتے تھے جو میں زبانی یاد کر لیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر میں نے پورا قرآن پاک ختم کر لیا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ دیگر اس زمانے میں گلستان، بوستان اور پھر شعر و شاعری کی جو ابتدائی کتابیں ہیں وہ پڑھانے کا رواج تھا۔ لیکن میں نے جو ہے یہ ساری کتابیں نہیں پڑھی، بلکہ چند جو ہے وہ اسباق اپنے والد صاحب سے پڑھے، اور مجھے اس فن کے اندر بھی جو ہے وہ دسترس حاصل ہو گئی۔
اور اس کے بعد پھر جو ہے میں نے عربی کتابیں پڑھنا شروع کی، اور شوق اتنا تھا کہ پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ دل نہیں بھرتا تھا، سبحان بس جو ہے وہ مگن رہا کرتا تھا علم دین حاصل کرنے میں۔ کیا بات، اور آپ کا ایک قول بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو سانس نکلے اور تم جو قدم رکھو وہ حصول مطلوب کے لیے ہونا چاہیے، کیا بات، یعنی ہر وقت تمہاری لگن جو ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ہونی چاہیے۔ کیا بات، تو آپ کا یہی انداز تھا، آپ یوں سمجھیے کہ آپ علم حاصل کرنے میں جو ہے وہ ایک آپ پر دھن سوار تھی کہ جو ہے مجھے جو ہے وہ علوم اسلامیہ حاصل کرنی ہے۔ آپ کے والد صاحب بھی چاہتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ علوم میں دسترس حاصل ہو، یہ بہت بڑے عالم بنے، سبحان اللہ، اور آپ کیونکہ ذہین و فطین بھی بہت تھے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کتاب کا کچھ حصہ پڑھ لیا کرتے تھے، بقیہ جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ کتاب پڑھی اور اپنے والد صاحب سے، اس کے بعد جو ہے وہ باقی جو اس کی عبارت کی جو تفہیم ہے، عبارت کو جو سمجھنا ہے، وہ میں شرح سے جو ہے سمجھ جایا کرتا تھا۔ کیا بات، کتاب کا کچھ حصہ پڑھتے اور بقیہ کتاب خود ہی پڑھ لیا کرتے تھے، کیا بات، اور یہ یعنی یوں ان کے علم حاصل کرنے کا جو ہے وہ انداز تھا۔ سبحان اور 18 سال کی عمر میں آپ نے سارے علوم و فنون کے اندر دسترس حاصل کر لی اور جو ہے وہ آپ ماہر ہو گئے، سبحان اللہ، اور پھر جو ہے آپ کے علم کی شہرت جو ہے ہر جگہ یعنی اس دہلی کے اندر جو ہے وہ مشہور ہو گئی کہ ایک ایسا نوجوان عالم دین ہے جسے سارے ہی علوم و فنون پر دسترس حاصل ہے، کیا بات، ماہر عالم ہے، عمر کم ہے لیکن علم میں وہ علم کا پہاڑ ہے۔ واہ واہ واہ، جو اس وقت کے جو ہے وہ اکبر بادشاہ کی حکومت تھی، تو اکبر بادشاہ اور اس کے جو ہے وہ درباری ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، انہوں نے کوشش کی کہ یہ بھی درباری بن جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے دربار سرکار سے بچا کر ہی رکھا، واہ، یعنی یہ بھی وہ اللہ پاک سے محبت اور دنیا کی جو شہرت ہے، دنیا کی جو دولت ہے، جی، اس سے جو ہے وہ بے رغبت لوگ ہوا کیا کرتے بات تھے۔ ہے، کیا بات، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے بچا لیا، اور پھر مجھے جو ہے وہ یعنی حجاز مقدس میں جانے کا شوق پیدا ہوا۔ جی، ایسا شوق ہوا کہ پھر جو ہے میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی، بچوں سے اجازت لی، اور پھر میں جو ہے وہ حجاز مقدس چلا گیا۔ واہ، وہاں پر حضرت عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو ہے وہ محدثین سے انہیں علم دین حاصل کرنے کا، مشکاۃ شریف پڑھنے کا، دیگر احادیث کے اسباق پڑھنے کا موقع ملا، اور حضرت عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے زیادہ جو ہے وہ علم بھی حاصل کیا ہے اور تصوف کے جو ہے وہ اسباق بھی حاصل کیے ہیں۔ اور آپ کا بڑا جو ہے وہ اثر یعنی حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور آپ کو ایسی حجاز مقدس سے محبت تھی۔ مدینہ شریف میں آپ نے 14 ماہ جو ہے وہ تقریباً گزارے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے ایسے فیض و برکات اور جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ روحانی قوتیں حاصل ہوئیں کہ جسے میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اور پھر جو ہے آپ کا ذہن یہی تھا کہ میں بس وہیں رہ جاؤں، مکہ مدینہ میں ہی میری زندگی گزرے۔ تقریباً 4 سال وہاں انہوں نے گزارے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کی والدہ کا بھی آپ پر حق ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے تو مجھے ویسے ہی اجازت دے رکھی ہے، تو کہا آپ کے بچے بھی تو ہیں، وہ بھی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کلام ہوتا رہا، تو پھر حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ہند میں جانے کا حکم ارشاد فرمایا، کہا کہ تم ہند چلے جاؤ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تمہیں فیض حاصل ہوگا، اور جو ہے وہ جہاں پر بھی جاؤ گے وہاں تمہیں اپنے شیخ کا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، غوث پاک کا فیض ملتا رہے گا، اور ساتھ ہی تاکید کی کہ تمہاری نظر بھی پھر اپنے شیخ کی طرف ہی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ فنون اور علم و عرفان حاصل کیا، اور یعنی بہت بڑے عالم دین بھی تھی اور بہت بڑے صوفی بھی تھے، سبحان اللہ، یعنی دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ میں جو ہے وہ جمع تھیں۔ اور پھر ہند میں آ کر آپ نے حضرت شیخ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی سلسلہ نقشبندیہ کے اندر بھی فیض و برکات اور خلافت بھی حاصل کی ہے۔ تو یوں آپ کی شخصیت کے اندر آپ کے والد صاحب کا، اور جو ہے وہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان شخصیات کا آپ یوں سمجھو کہ یہ عکس تھے۔ تو اب اتنی بڑی بڑی شخصیات ہے، جو ان کا عکس ہوگا، جو ان کا جو ہے وہ ثمر ہوگا، ان کی تربیت کا شاہکار ہوگا، اس کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعارف سرب آپ نے بیان فرمایا ہے۔
اور بالخصوص آپ نے جو یہ واقعے کا ذکر کیا، مجھے یہاں ایک چیز جو ہے نا وہ ذہن میں آئی ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے استاد صاحب۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں استاد صاحب کہ جو کچھ مناظر دیکھتے ہیں تو وہ ان کے دماغ پر نقش ہو جاتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ یاد رہ جاتی ہیں اور کچھ وہ کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی خداداد صلاحیت جو ہے وہ ملتی ہے کہ وہ جو چیز بھی دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ آپ کو جو ہے وہ علم کے حوالے سے بھی اتنی لگن رہی، اور پھر علم کا ذہن کے اندر محفوظ ہو جانا اور وقت پر مستحضر ہو جانا، جی یہ بھی ایک بات ہے۔ بعض اوقات بندے کو مسئلہ پڑا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے اور ذہن سے گزرا ہوتا ہے، عدنان بھائی ہیں، نعت خان ہے، شعر پڑا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، لیکن وقت پر کیا ہے وہ یاد نہیں آتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اللہ کی رحمت کے دریچے جب کھلتے ہیں پھر یہ خاص جو ہے وہ کرم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو عدنان میں یہ ہوتا ہے غیر معمولی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں نا تو وہ آپ کو کیا رہے گی، وہ یاد رہے گی۔ اچھا، ہر بندے کو بھی یاد نہیں رہتی جی، ہر بندے کو بھی غیر معمولی چیز وہ دیکھ کر اس کو یاد رہ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جسے اللہ چاہے جتنا چاہے وہ ذہن حافظہ قوت عطا فرمائے، اللہ پاک کی تقسیم ہے، اور اللہ پاک سے خیر کا بندے کو طلبگار جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ بات اب چل نکلی ہے، یہ چیزیں ذہن پہ نقش ہونے والی، تو اس پر بندے کو یاد رکھنا چاہیے ایک بات کہ جو دیکھ رہا ہے، ایک تو وہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ آپ روڈ پر جا رہے ہیں، ٹریفک حادثہ ہوا، آپ کو دکھ گیا، نظر آ رہا ہے۔ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، خود سے دیکھ رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس پر بھی غور کر لیں۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے دماغ کو جکڑ لیتی ہیں، جیسے جو گیمیں کھیلتے ہیں موبائل کے اوپر، آپ کبھی ان کو دیکھیں تو وہ دنیا و ما فیہا سے کٹ کر بالکل اس کے اندر محو و مگن ہو جاتے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ذرا اس پہ غور کر لیں کہ یہ چیزیں دماغ کو جکڑ رہی ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، پڑھا نہیں جا رہا، یاد نہیں ہو رہا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، صبح اٹھیں تو کچھ سجھائی نہیں دے رہا، تو آواز بھی سن رہے ہیں اور ساتھ میں دیکھ بھی رہے ہیں، اور اسی جو ہے وہ ایک فضول فالتو گیم کے اندر جو ہے وقت گزار رہے ہیں، تو یہ دماغ کو جکڑ بھی لے گا اور بندے کا جو ہے نا وہ اس کے حواس کو بھی ڈسٹرب کر دے گا۔ آواز ہے نا، آواز ایک وقت تک ایک سرٹن آواز آپ سنتے ہیں تو عدنان بھائی وہ آپ کو اچھی لگتی ہے، اور کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ تھوڑی سی ہی سنیں تو آپ کا دماغ کیا ہے وہ گھومنے لگے گا، یار یہ کیا، اس کو مطلب آپ کان بند کریں گے اپنے جی، اور اگر وہ دیر تک وہ آواز آتی رہے تو پھر وہ دماغ کو کیا کرے گی، وہ مفلوج کر دے گی۔ یہ دیکھی بھالی بات ہے عدنان بھائی۔ تو یہ جو کان میں آ رہا ہے، میوزک آ رہا ہے، یا مار دھاڑ کی یا گولیاں برسنے کی آوازیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، تو یہ دماغ کو کیا کر دیں گی، یہ مفلوج بھی کر دیں گی۔ اور عدنان بھائی میں نے تو جو دیکھا ہے نا وہ مطلب آپ اسکرین پر کتنا ہاتھ آپ چلا سکتے ہیں، بالآخر یہ جو آپ کے یہ جو ہے نا جیسے انگوٹھے فنگر پرنٹ ہیں یہ بھی مٹ جاتے ہیں، ہاں جی۔ اچھا، ان کو باقی رکھنے کے لیے یہ بھی ایک نظام جو بنایا گیا کہ بھئی بالکل صحیح طریقے سے اس میں پھنس جاؤ، ٹریپ ہو جاؤ۔ یہ کیسے پھنسو گے اس کا بھی ایک پورا طریقہ کار ہے، بھئی یہ انداز اپنا لیں تو آپ بالکل صحیح اس کے اندر جا کے پھنس جائیں گے، پھر کہیں نکلنے کے نہیں رہیں گے۔ صبح اٹھیں گے آپ بولیں گے دماغ کام نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، سمجھ کہاں سے آنی ہے؟ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ بات تو اسی طرح ہے کہ جو موبائل کھیل رہے ہیں یا موبائل میں اس طرح انہماک ہے، دنیا و مافیا سے بے خبری ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے ایک سٹیج اگر اوپر جائیں تو جو 3D گیمز کی طرف جا رہے ہیں، وہ گلاسز پہن کر کھیل رہے ہیں، وہ تو بالکل اپنے آپ کو اسی جگہ پر فیل کر رہے ہوتے ہیں جہاں وہ گیم کھیلی جا رہی ہے، اور وہی بندہ فیل کر رہے ہوتے ہیں
کہ جو یہ ساری مار دھاڑ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا اثر دماغ پر اور زیادہ ہوتا ہے. پھر اس پر دو آتشہ اوپر بھی کام. آ گیا خالد بھائی, 4D بھی ہے یہ, اللہ کی پناہ ہے. ایسا یعنی آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے, پھنسانے کے لیے ایک جو ہے وہ آپ کے دماغ کی صلاحیتوں کو شل کرنے کا پورا کیا ہے وہ انتظام ہے. آپ آئیے اور یہاں پر آ کے اپنے دماغ کو پھنسا کر کے جو ہے نا وہ پھر بعد میں کہتے پھر سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے, دماغ کام نہیں کر رہا. وہ پھر دنیا والوں کو, یعنی دنیا والوں سے مراد اپنے علاوہ کسی اور کو یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کوئی عجوبے ہیں, اور دنیا والے ان کو اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. وہ کہتے ہوئے سنائی دیے اس طرح کے لوگ, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ یار یہ کیسے جی لیتے ہیں لوگ, یہ تو کام ہے ذرا سا یوں کر لیں. اور جب ان کو کہا جائے نا کہ آپ کر کے دکھاؤ تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے 100 ہوتے ہیں. بٹن دبا کر کوئی کام کرنا اور ہوتا ہے, اور جب آپ ایک حقیقی دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ درکار ہوتی ہیں. جب ذہن مفلوج ہو جاتا ہے تو ایسے ہی عجیب و غریب خیالات آتے ہیں. انسان اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے, لیکن جب حقیقی طور پر آنکھ کھلتی ہے تو وہ زمین پر ہی پڑا ہوتا ہے. دیکھنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے لا تعلق ہو چکا ہے. اس کے اپنے جسمانی ساخت اور اس کی ذہنی ساخت دونوں اتنی الگ الگ ہو چکی ہیں کہ اسے اپنی طاقتوں کا, اپنی صلاحیتوں کا کوئی ادراک نہیں ہے, اور جن کا ادراک ہے اس کو وہ حقیقی دنیا میں استعمال نہیں کر سکتا, صرف موبائل میں ہی اس کو بروئے کار لا سکتا ہے. جبکہ اہل اللہ کا انداز یہ ہے, شیخ پاک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو, ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بچوں سے کہا جاتا ہے بیٹا موبائل چھوڑ دو, بیٹا کھیل چھوڑ دو اور کچھ پڑھ بھی لیا کرو. شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے ساتھ برعکس معاملہ تھا. مجھے گھر والے کہا کرتے تھے بیٹا تھوڑی پڑھائی چھوڑ دو اور کچھ کھیل بھی لو, تو کہتے کہ میں اپنے گھر والوں کو جواب دیتا کہ کھیلنے سے مقصود کیا ہے, دل خوش ہوگا, طبیعت میں بحالی آ جائے گی. فرمایا یہ تو میرا مطالعے کے ساتھ ہوتا ہے, میں مطالعہ کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, کتابوں سے شغف رکھتا ہوں, لکھتا ہوں, تو ان چیزوں سے میرا دماغ تیز ہوتا ہے, میری طبیعت کو سکون ملتا ہے, تو مجھے یہ کام کرنے دیجئے. انسان جس طرح اپنی طبیعت کو ڈھالتا ہے وہی ساری چیزیں اس کی مزاج کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن میں 22 گھنٹے تک تحریر و تصنیف اور تدریس وغیرہ کا کام کیا کرتے. اللہ اکبر. 22 گھنٹے جو بندہ پڑھ رہا ہے, لکھ رہا ہے اور دینی خدمتوں میں اس طرح سے مشغول ہے, آپ ذرا اس کا اندازہ لگائیے کہ وہ کس طرح جاں سوزی کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ اپنے کام میں لگا ہوا ہے, کیسا مشغول ہے, اور پھر اس کے علمی وقار کا عالم کیا ہوگا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد گرامی فرماتے کہ بیٹا جا کر سو جا, تو اب سونے کے لیے ابو کے حکم پر چلے جاتے, لیکن نیند ہے کہ وہ کہتی کہ پہلے کچھ پڑھ لو پھر سوئیں گے, تو وہ پڑھنے کی طرف پھر دوبارہ بیٹھ جاتے. کہتے کہ میرے ابو کو اندازہ ہوتا کہ شاید یہ ابھی سوئے نہیں ہے, تو پھر وہ آواز دی جاتی بیٹا کیا کر رہے ہو. کہتے ہیں کہ میں اس ڈر سے کہ کہیں جھوٹ نہ ہو تو کتابیں وغیرہ رکھ کر لیٹ جاتا, اور پھر ابو کو جواب دیتا کہ ابو لیٹا ہوا ہوں, اگر آپ کو کوئی معاملہ ہے تو میں آؤں مدد کے لیے, کچھ چاہتے ہیں تو میں حاضر ہو جاؤں. تو ابو جی کہتے ہیں نہیں بس سو جاؤ سو جاؤ. تو کہتے ہیں کہ جب میں مطمئن ہو جاتا کہ ہاں اب کافی دیر ہو گئی آواز کے بعد, اب ابو آرام سے سو چکے ہوں گے, تو پھر میں دوبارہ اٹھ کر مطالعہ شروع کر دیتا. اچھا بالکل سلمان بھائی یہی سچویشن آپ گیم کھیلنے والوں میں محسوس کریں گے. رکھ دیا, کسی کے بولنے پہ رکھ دیا, تھوڑی دیر کے بعد مطلب ہاتھوں کو قرار نہیں ہے, وہ دوبارہ اسی طرف جائیں گے. نیند میں سوتے ہوئے یوں ہاتھ چل رہے ہوں گے امان والحفیظ. مجھے کسی نے کہا جی, اس نے کہا کہ میں سوتے ہوئے بھی میسیج ٹائپ کر لیتا ہوں. اس نے کہا یہ وقوع پذیر بھی ہے معاملہ. یعنی آپ دیکھیں کہ بندہ اپنی صلاحیت بیان کر رہا ہے یا موبائل میں ان حماقیت بیان کر رہا ہے. اللہ کی پناہ ہے. اللہ پاک نے جی ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے تھے تو وہ یوں کہتے تھے کہ بیٹا سبق کل یاد کر کے آئیے گا, اور سبق ایسا یاد ہونا چاہیے کہ آدھی رات کو بھی کوئی اٹھا کر پوچھے نا تو فوراً آپ سبق سنا دیں گے کل کا سبق میرا یہ ہے. ایسا نہیں کہ آپ لائن میں بیٹھ کر سبق یاد کر رہے ہو. ایسے ہی جب درس نظامی کی طرف آئے تو اساتذہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ صیغے تو تمہارے اتنے پکے ہونے چاہیے نا
کہ کوئی نیند سے اٹھا کر بھی پوچھے کہ فلاں صیغہ کون سا ہے تو فوراً اس کو بتا دو کہ ثلاثی مجرد سے یہ ہے، مزید فی سے یہ ہے، شش اقسام سے یہ ہے، ہفت اقسام سے یہ ہے، اور ساری اس کی کہانی آپ سنا دو. اس طرح سے آپ کو مہارت ہونی چاہیے. اور پھر وہ اس کے لیے کہتے تھے کہ یہ مہارت پتہ ہے کب آتی ہے؟ جب بندہ اپنا کل علم کو دیتا ہے پھر علم اپنا بعض آپ کو دیتا ہے. جب ایسے انہماک ہوگا تو پھر یہ صلاحیتیں جو ہیں وہ انکریز ہوتی ہیں اور بندہ علم کی وادیوں پہ اچھے انداز سے سفر کر پاتا ہے. لیکن جب دل ہی کہیں اور دیا ہوا ہے، نگاہ کہیں اور دی ہوئی ہے، توجہ کہیں اور دی ہوئی ہے، لفظ جو ہیں وہ سامنے سیدھے نہیں ہو رہے، لفظوں سے بھی بندے نکل کے فائرنگیں کر رہے ہیں، تو پھر بندہ کیسے پڑھے گا اور کیا وہ انداز اختیار کر سکے گا؟ بالکل کنسنٹریشن نہیں رہ پاتی. بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ موجود آپ کی مجلس میں ہے لیکن ذہن کسی اور مجلس میں موجود ہے، وہ کسی اور دنیا میں گیا ہوا ہے. آپ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوں گے کہ بیٹا وہ پانی لے آؤ، تو بیٹا دیکھ آپ کو رہا ہے، سن آپ کو رہا ہے، لیکن آپ کی آواز اس تک نہیں پہنچی ہوئی. ایسا ہی یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ الارمنگ سچویشن ہے. اگر ہم جاگ جائیں تو ان کو جگا لیں، لیکن ہم نے خود ان کو ایسا سلایا ہوا ہے کہ بیٹا ابھی تو میں مصروف ہوں، ایسا کرو تم اس کے ساتھ مصروف ہو جاؤ. صحیح. جب ادھر ان کو لگا دیا اور باقاعدہ پیٹ تھپک کر آپ نے اس راہ پر چلایا ہے تو پھر اب ایسے بندے کو، ایسے بچے کو اٹھانا یہ زیادہ مشکل ہو سکتا ہے. اللہ عافیت عطا فرمائے. آپ دیکھیں یہ ساری بات بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں. ان صلاحیتوں کو پازیٹیو وے کے اندر یوز کر کے بندہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے اور اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی کی انہینسمنٹ کر سکتا ہے اور اس کو اپنے فیوچر کی برائٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. تو اس میں پازیٹیو وے میں اس کو یوز کریں اور یہ جو فضول کام ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ فضولیات میں بندہ پڑتا ہے. اور جس طرح خالد بھائی نے فائرنگ کے جو ہے اس کا کیا، اور اس طرح کی اور دیگر چیزیں ہیں. اس طرح کے کام اگر کرے گا اور ان کو پھر زندگی میں بھی پریکٹس بھی کر لے گا، پھر کیا ہوگا میں اس پر کیا تبصرہ کروں. غلط طریقے اور ہماری سوچ اور فکر کی ڈائمینشن کو غلط طرف لے جانے والی جو گیمز ہیں، جو معاملات ہیں، جو لوگ ہیں، جو اس طرح کے کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں. صاحب یہ یعنی یوں کل کا دن جو میرا گزرا ہے ایک، تو یوں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کیا. اور میں نے ایک نیت کی ہے خالد بھائی، ہم ایک پروگرام، زندگی پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، تو جیل کی زندگی اس کی ہم نے کچھ ریکارڈنگ کر لی ہے، ابھی اس کی کچھ مزید ریکارڈنگ کریں گے مدنی چینل کے لیے انشاءاللہ. اس کی کچھ اور ڈائمینشنز بھی ہیں اور ناظرین کو جو ہے پتہ چلے گا. مجھے ایک سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 600 قیدی ہیں اور آپ کسی بھی قیدی کو ملیں گے نا، اس کا انٹرویو کریں گے، وہ یہی بولے گا کہ میں بے قصور، میں کیا ہوں؟ بے قصور. اچھا بے قصور بھی ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں، یعنی بے قصور بھی ہیں جن کو اس چکی میں کیا کیا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے. ایک تو وہ ہے جس نے جرم کیا ہے، وہ تو چلے بولو سزا بھگت رہا ہے، ذلت کاٹ رہا ہے. بے قصور لوگ، اور بے قصور بندہ جب عدنان بھائی اس چکی میں پستا ہے نا، آپ اس کو اس طرح لے آئیں، اس کو جھوٹی جو اسے یوں بولیں کہ کیس بنا کر یا لوگ پھنسا کر، بعض کا ہوتا ہے معاملہ ہوتا ہے کسی ایک بندے نے کیا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ انہوں نے 6 بندے پھڑواؤ جی، انہوں نے یعنی 6 لوگوں کے اوپر ان کے جو ہے وہ مقدمہ کروا دے. قصور جس کا ہوا ہے اس کا تو غلط ہی ہوا ہے. زمین کا ترادہ، جیسے عدنان بھائی ایک مثال ہم بات کر لیتے ہیں، زمین کا ہے، گھر کا ہے، پراپرٹی کا ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی تنازع ہے جیسے عدنان بھائی، ٹھیک ہے، یا چلے قتل کا ہی معاملہ ہے، کسی نے قتل کر دیا ہے، تو اس میں کیا ہے، پتہ تو ہے کس نے قتل کیا ہے، ایک نے قتل کیا ہے، وہ تو ایک جو ہے سو ہے ہی ہے. ساڈا ایک گیا انہوں نے 6 جان گے، یعنی ہمارا ایک گیا ان کے 6 جائیں گے، 6 پہ قتل کا مقدمہ کرواؤ. اب وہ جو ایک جرم جس نے کیا ہوا ہے، اس نے تو جرم کیا ہوا ہے، وہ تو آپ کا مجرم ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی بات نہیں. لیکن وہ جو آپ نے 5 اور بیچ میں ڈلوائے ہیں، ان مسکینوں نے کیا قصور کیا ہے آپ کا؟ اور پھر وہ جو بد دعائیں رواں بد دعا دیتا ہے. ہم سنتے تھے خالد بھائی کہ بعض کا انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے عدنان بھائی، آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو اس کا رواں کیا کرتا ہے، وہ دعا دیتا ہے. اور
یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے میرے آئی کہ کس طرح آپ کا رواں کیا کرتا ہے، بد دعا دیتا ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ تو یہ پھنسانے والے کام اور جھوٹے نظام جو ہے وہ کر کے چلا کے اور پھنسوانے والے کام، یہ بھی یاد رکھیں، جس نے قصور نہیں کیا ہوا آپ اس کو خام خواہ اس میں ڈال رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ ایک ڈاکٹر تھا عدنان بھائی، یہ میں آپ کو بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں، وہ یوں ہی لڑائی ہوئی، ایک طرف سے کیا ہو گیا، قتل ہو گیا۔ دو بندے، وہ ایک بندہ تھا، اس کا کام تھا وہ جب بھی لڑائی ہوتی تھی وہ بندوق نکال کے لے آتا تھا، اس دن بھی وہ بندوق نکال کے لایا وہ، یہ میں آپ کو کافی پرانی بات بتا رہا ہوں، جامعۃ المدینہ سے پہلے کی بات ہے۔ بندوق نکال کے لایا جناب، دو بندے ان کے پھٹکا دیے، ان لوگوں نے 6 بندوں پر جو ہے وہ کروایا مقدمہ، اور ان 6 میں ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ تو اب آپ دیکھیں جب نظام چلتا ہے بنتا ہے، پھر یہاں تک بھی جو ہے وہ آئی جاتا ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ تو سر میں چاہوں گا آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں کہ اگر کسی کا ایک تو جرم کرنے والا وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو باز رکھے کہ اس جرم کی دنیا میں جائے ہی نہ، نمبر 1، اور نمبر 2 جن کا ہو گیا ہے وہ کیا کریں، اس پر بھی ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جرائم کی دنیا ہے، یہ دنیا کے اندر بھی ذلت کا باعث ہے اللہ جانا وہاں پر، اور آخرت جو ہے اس سے تباہ ہو جاتی ہے۔ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، یعنی اس کی ذات سے کسی کو فائدہ کیا پہنچنا ہے، اس نے اپنی جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو ظلم کی یعنی گناہ کر کے یا جرم کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ ختم کر لیا، اپنے آپ پر اپنا نقصان کیا، اور جو ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کا بھی نقصان ہوا۔ یعنی اس کے آپ نے جو بات بیان کی ہے، اس میں دیکھیں جس شخص نے قتل کیا تھا وہ خود تو جیل میں گیا، اس کے خاندان کے 5 افراد اور بھی چلے گئے۔ یہ جرم نہ کرتا تو ان کے خاندان والوں پر وہ آفت نہ آتی۔ اگرچہ جس نے جو ہے وہ مقدمہ کیا غلط کیا ہے، لیکن اس کے یعنی جرم کی وجہ سے دیگر لوگ بھی جو ہے وہ اس جو ہے وہ مسائل میں گرفتار ہو گئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یعنی اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، تو لہٰذا عقل مندی تو یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ آدمی کو جانا ہی نہیں چاہیے۔ ہم بات کر رہے ہیں علم کی، عرفان کی، کتابیں پڑھنے کی، اولیاء اکرام کی صحبت اٹھانے کی، حجاز مقدس میں جانے کی، ایک دنیا یہ ہے اور ایک دنیا وہ ہے، اور ایسے لوگ جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ ذلت کا شکار ہوتے ہیں، اور آخرت تو ویسے ہی تباہ ہو گئی۔ اللہ پاک جو ہے وہ پکڑ فرمائے تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اگر ایمان جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ عقل مندی تو یہی ہے کہ یہ دنیا کے واقعات سے ہم سبق سیکھیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، تربیت ہی ایسے کریں کہ اس جو ہے وہ دنیا میں یہ جائیں ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکے گا کہ جب ہماری بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، ہم خود نیک بنے ہوئے ہوں گے، ہم خود ہی نمازی نہیں ہیں، نہ علم سے ہے، نہ کتاب سے، نہ بزرگوں کی صحبت سے ہمیں دلچسپی ہے، تو جب ہمیں دلچسپی نہیں ہے تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ کیسے یہ چیز پیدا کر سکیں گے؟ تو کامیابی والی زندگی تو وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے، کہ ہمارا ہر کام جو ہے وہ شریعت اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو، تو بھی دنیا کے اندر بھی عزت پائیں گے رب کی رحمت سے، آخرت میں بھی جو ہے وہ رب کرم فرمائے تو مزے ہوں گے۔ تو امیر اہل سنت کی جو ہے وہ زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سنوارا، امیر اہل سنت نے اپنے آپ کو سنوارا، تو اس کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں کو سنوار دیا۔ یعنی ایک شخصیت اگر ایک شخص اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی اصلاح سے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، اور یہی ایک شخص اپنے آپ کو جو ہے وہ نہیں سنوارتا بلکہ بگاڑ لیتا ہے، تو اس کا بگاڑ جو ہے وہ معاشرے پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اب بتائیں، دونوں چیزیں ہیں، اس پر دعائیں ملیں گی اور اس پر جو ہے وہ بد دعائیں ملیں گی۔ تو جس شخص کو بد دعائیں مل رہی ہوں، آپ کہہ رہے رواں بد دعا کر رہا ہے، تو علمان الحفیظ کہ جب لوگ کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کا انجام بھی دیکھتے ہیں کہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، ایسی بات۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے مسلمان کی تو زیادہ آخرت پر نظر ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر اس لیے آئے تھے کہ آخرت کی تیاری کریں، کوئی اپنے قبر کو سنوارنے کا کوئی سلسلہ کریں، کوئی جنت میں جانے کی جو ہے فکر کریں۔
ہم اس دنیا میں آ کر جو ہے وہ اس طرح کی چکروں میں پڑھ کر جو ہے وہ دنیا بھی تباہ کر لیتے ہیں، آخرت بھی تباہ کر لیتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں، مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنے والے بن جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو رب کی رحمت سے اس دنیا سے بھی اگر کوئی چلا گیا ہے تو وہ بھی اس دنیا سے نکل آئے گا۔ میں جانتا ہوں ایک اسلامی بھائی کے بارے میں، اور میں یعنی خود میری ملاقات ہے اور ابھی بھی ہے کہ وہ ان پر جو ہے یہ اسی دنیا میں کہ وہ راہی تھے، اور ان پر جو ہے 11 مقدمے تھے سلمان بھائی، طرح طرح کے مختلف قسم کے، اور ایک مقدمہ تو قتل کا بھی تھا۔ اللہ پاک نے جو ہے وہ کرم فرمایا اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آہستہ آہستہ وہ بستہ ہو گئے، نمازی بن گئے، اور جو ہے وہ رب کی رحمت سے دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے۔ تو آہستہ آہستہ ان کے کیسز ختم ہوتے چلے گئے، اور جو آخری مقدمہ تھا جو قتل کا تھا، تو جب جو مدعی تھے یعنی جن کا قتل ہوا تھا، انہوں نے ان کو دیکھا، نام بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے بلکہ نکل نہیں لگا تھا منہ میں، لیکن وہ مناسب نہیں ہے ایسی بات۔ تو یہ رب کی رحمت سے جب انہوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سنت رسول چہرے پر سجا لیا، داڑھی مبارکہ، سر پر امامہ شریف سجا لیا ہے، اور جو ہے وہ انہوں نے دیکھ کر ہی کہا کہ ہم ان کو معاف ہی کرتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو یہ یعنی اتنے سالوں سے وہ مقدمہ چل رہا تھا، تو مدنی ماحول کی برکت سے ایک تو جرم کی دنیا سے نکل آئے، جی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان پر آفت آئی ہوئی تھی، جی، روز روز جو ہے وہ دھکے کھانا، جیل میں بھی جو ہے وہ کتنا عرصہ وہ رہے، یعنی دنیا کے اندر ہی ان کو یہ صلہ مل گیا کہ جیلوں والے معاملات بھی ختم ہو گئے اور سارے کے سارے مقدمے ختم ہو گئے، مرحبا۔ اور اب جو ہے وہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ بڑے بڑے مفرور جو ہے وہ سیدھے رستے پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں جب ان پر کرم ہو جائے، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں، میں استاد صاحب کی بات جب ہو رہی تھی، میں دو چیزیں خالد بھائی نوٹ کر رہا تھا، عدنان بھائی۔ شیخ محقق کا جب ذکر ہو رہا تھا تو ایک اطمینان تھا، ایک چین تھا، ایک سکون تھا، جتنا میں نے آپ سب سے ذکر سنا ہے، تو اور ان باتوں میں بھی ایک بڑا لطف تھا بے شک۔ اور جب میں نے یہ اس موضوع کو ڈائیورژن جو ہے وہ لگایا ہے، اس کے بعد کرب، تکلیف، وحشت اور ذلت، اضطراب، یعنی یہ سارا آپ دیکھیں باتوں میں اتنا فرق ہے۔ جب باتوں میں فرق ہے تو لازمی بات ہے کہ کاموں میں بھی کیا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی اصلاح برائے قیدیان کے لیے بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ مدنی اتحاد مہم جو ہماری آنے والی ہے ٹیلی تھون اتوار کو انشاءاللہ الکریم، اس میں تفصیلی گفتگو جو ہے وہ کریں گے۔ خالد بھائی، اللہ عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے کہ کس طرح دعوت اسلامی جو ہے وہ ہماری اس کمیونٹی، یہ بھی کمیونٹی ہی ہے قیدیوں کی بھی، جی یہ بھی ایک کمیونٹی ہے عدنان بھائی، جی، اس کو بھی کس طرح سے سدھارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ کالز لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، اچھائی کا راستہ آپ کو برکت دلائے گا، اور برائی کے راستے سے آگے جو آ رہا ہے وہ بھی برائی ہی ہے۔ تو برائی کا راستہ چاہے جرم کر کے ہو یا کسی کو جرم میں پھنسا کر کے ہو، یہ دونوں راستے کیا ہیں؟ بے قصور کو جو ہے وہ جرمدار بنانے کے لیے کرنا، میدان میں آنا، جس نے قصور نہیں کیا اس کو قصوروار ٹھہرا کر کے ظلم کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور کسی کا مال ہڑپ کر دینا، سنیچنگ کرنا، چھین لینا یا ناحق کھا لینا، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہی ہے۔ تو ظلم سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ جو فضول اور برے اور پریشان کرنے والے اور ذلت آمیز جو کام ہیں ان سے بچنے میں انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس طرح کے معاملات سے اللہ ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی محفوظ و مامون فرمایا، آمین۔ کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اکبر علی اتاری عرض گزار ہوں پشاور سے۔ ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ
صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ سلمان بھائی سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان سب کی محبت ہمیں امیر اہل سنت کی ذات سے الحمدللہ نصیب ہوئی ہے۔ امیر اہل سنت کا فیضان ہے پر پوری دنیا پر کہ آپ نے اولیاء کرام کی محبت کو، صحابہ کرام کی محبت کو، اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں اجاگر کر دیا ہے۔ اللہ پاک امیر اہل سنت کا سایہ تادیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ امیر اہل سنت کی شان میں نے ایک منقبت لکھی ہے، ایک دو شعر سنانا چاہوں گا۔ میرے پیر عطار دیاں کیا باتاں نے، کراچی دی سرکار دیاں کیا باتاں نے۔ مرحبا جی۔ نوید سعید کبیر والا سے بول رہا ہوں، نعت خواں اسلامی بھائی سے میری عرض ہے کہ براہ کرم مجھے یہ نعت سنا دیں، تاجدار حرم۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ مجھے ایک کلام سنا بھائی آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہاں ایک کلیئرٹی کر دوں، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ جیسے عدنان بھائی کا فریم آ رہا ہے تو آپ کو عدنان بھائی نظر آ رہا ہے جیسے موبائل، تو یہ آپ کی فرمائشیں نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ نہ کوئی بندہ سمجھے کہ گیم کھیل رہے ہیں یا موبائل میں دھیان انہوں نے لگایا ہوا ہے، تو فرمائشیں نوٹ کر رہے ہیں۔ سبحان حسن ظن میرا خیال ہے یہی کریں۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ نقل بمطابق اصل ہے، یہ بھی ایک جملہ بعض جگہوں پر لکھا ہوتا ہے۔ چلیں بار حسن ظن موافق کے کیا ہے، حال ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کلام مقتضی۔ مجھے ایک کلام سنا دیجیے۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں، خوش رہیں۔ میسیجز بھی شامل کرتا ہوں جی۔ محمد نواز بھائی ہیں رحیم یار خان سے، کلام ان کو سننا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ مرحبا۔ میسیج ہے جی یہاں، اپریسیشن بھی ہے، بہت شکریہ۔ اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں سبزی نہیں کھاتا تھا، آپ نے جب سے شوربے والے سالن کی ترغیب جو ہے وہ دلائی ہے تو ہم نے آج شوربے والی سبزی بنائی ہے، بہت اچھا لگا۔ اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں آپ کی بہت یاد آ رہی۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ، اللہ برکت دے آپ کو، خوش رہیں۔ اور اللہ آپ کو یاد کیوں آئی ویسے؟ جی یہ تو یہی بتا سکتے ہیں۔ وہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا کہ جو ترغیب دلاتا ہے نا، تو جب بندہ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کی یاد آ جاتی ہے۔ جیسے مجھے ایک جو ہے وہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ ایک دفعہ میں وضو کر رہا تھا اور میری کوہنی جو ہے یہاں خشک رہ گئی، اور مجھے جو ہے وہ کسی نے کہا کہ جناب ذرا یہ جو آپ وضو کر رہے ہیں تو کوہنی جو ہے وہ پوری دھونی چاہیے، یہ خشک رہ گئی ہے۔ تو کہنے لگے کہ جب بھی پھر میں وضو کرتا تھا مجھے وہ اسلامی بھائی یاد آ جاتا کہ انہوں نے میری تنبیہ کی تھی، اور پھر میں ہمیشہ جو ہے وہ کوہنی دھوتے ہوئے اس چیز کا خیال کرتا تھا۔ تو جیسے ہی وہ یعنی جب وہ شوربے والی سبزی بنائیں گے تو سلمان بھائی بھی یاد آ جائیں گے۔ شوربے والا گوشت بنائیں گے تو بھی یاد کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ سبزی گوشت بھی، جیسے ہر سبزی شوربے والی نہیں ہوتی، اور گوشت بھی شوربے والا۔ عدنان بھائی آلو گوشت شوربے والا، یہ بھی شوربہ بھی دو طرح کا ہو گیا عدنان بھائی۔ ایک تو جو واقعی جو شوربہ ہوتا ہے، ویسے ابھی وہ سبزی کے وقت آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ویسے سلمان بھائی کل میں گھر پہنچا نا تو امی نے ٹنڈے گوشت بنایا ہوا تھا، اس وقت مجھے بھی آپ یاد آئے۔ کیا بات ہے خالد بھائی، مرحبا، کیا پیاری سبزی کا نام لیا آپ نے، سبحان اللہ۔ جس طرح یہ کریلوں میں قیمہ بھر کے پکایا جاتا ہے نا، ویسے ہی جو ٹینڈے ہوتے ہیں نا ان میں بھی قیمہ بھرا جاتا ہے، اس کو پکایا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ بھی ایک طریقہ۔ آلو ٹینڈے بھی پکائے جاتے ہیں، شملہ مرچ میں بھی بھرا جاتا ہے قیمہ۔ ہاں جی ہاں جی۔ عدنان بھائی آپ دیکھیں ویسے آلو ٹینڈے کھائیں کبھی، یہ گوشت ٹینڈے کبھی کھائیں؟ ٹنڈے گوشت کھایا، آلو گوشت ٹنڈے نہیں کھایا جی۔ آلو ٹنڈے نہیں کھائے، ہاں ٹنڈے گوشت کھایا۔ ٹنڈے گوشت کھایا، واہ مرحبا۔ کریلوں سے بڑا تعلق رہا ہے جی عدنان بھائی کا، کریلے قیمے سے بڑا تعلق کافی رہا ہے ماشاء اللہ۔ تعلق رہا ہے یا مطلب کھاتے رہے ہیں؟ تعلق سے لوگوں یہ سے ہے کہ کافی بار کھائے ہیں۔ اچھا کافی بار کھانے پینے کا تعلق، اچھا اچھا ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں کلام سنائیں، بہت شکریہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ فارسی کلام سنا دیں، کون سا فارسی کلام سننا ہے جی؟ بہت سارے ہیں، اللہ برکت دے آپ کو۔ میرا نام شہزاد اتاری ہے، اقبال نگر سے ہوں جی، اور عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی یہ کلام ان کو سننا ہے۔ مرحبا، کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے جی۔ جھنگ سے میسج ہے جی،
کلام سنا دیں، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. جھنگ خالد بھائی آپ گئے جھنگ نہیں گئے؟ پتہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، یعنی بولنے نہیں گیا، کیا حرج ہے کہنے کا. جھنگ میں ریلوے اسٹیشن مجھے نہیں یاد پڑ رہا. ٹھیک ہے چھنگ شریف. جی جی جھنگ میں عدنان بھائی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع، جو بین الاقوامی دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع ملتان شریف میں جو ہوتا تھا جی، یہاں جب ہم آئے تو واپسی پر ہم حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف سے ہوتے ہوئے جو ہے واپس جا رہے تھے، تو رستے میں عدنان بھائی جو ہے وہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا اور گاڑی ہماری چل رہی ہے اور دونوں طرف بالکل سنسان بیابان جو ہے وہ علاقہ ہے، اور مغرب کا ٹائم جو ہے یہ گزرتا جا رہا تھا. بالآخر جناب روڈ کنارے ہمیں ایک مسجد نظر آئی. مسجد چھوٹی مسجد تھی. اچھا. تو وہاں جو ہے نا وہ ہم رکے. تو مجھے یاد ہے میں نے اس وقت اسلامیہ کو بتایا تھا کہ ٹائم وقت اگر اشارے میں بتانا ہو تو وہ کیسے بتاتے ہیں. اس وقت وہ خصوصی اسلام بھائی کی جو لینگویج تھی نا، سائن لینگویج، یہ بھی میں سیکھ رہا تھا، تو میں نے بتایا بھی وقت یوں بتاتے ہیں. بہرحال ادھر اترے عدنان بھائی، وہاں اس مسجد شریف میں بجلی کا تو وہ نام و نشان نہیں تھا. جب بیابان سنسان مطلب علاقہ ہے تو بجلی وہاں کہاں ہوگی. اچھا. ادھر عدنان بھائی جو بورنگ تھی اور اس پہ وہ ڈنکی پمپ جو ہے نا یہ تھا، انہوں نے ساتھ میں کیا کرتے، سائیکل جو تھا نا وہ ایک سائیکل اس کو زمین کے اندر گاڑا ہوا تھا. اچھا. یعنی باقاعدہ اس کو سیمنٹ کر کے اس کو مطلب وہ کیا ہوا تھا، سسٹم یوں اس کا رکھا ہوا تھا، اور آپ اس سائیکل پر بیٹھ کر اس کو چلانا شروع کریں، پیڈل گھمانا شروع کریں، پانی آ جائے گا. پیڈل گھومتا تھا، وہ پیڈل سے جو ہے نا وہ کیا ہوتا تھا، وہ اس کا سائیکل کا چکا گھومتا تھا. سائیکل کا چکا گھومنے سے وہ جو موٹر کی چرخی تھی وہ گھومتی تھی اور یوں پھر پانی جو ہے وہ زمین سے نکلتا تھا. تو پانی ہم نے بھر دیا وہاں ٹینکی میں بھی، جو بھی آیا آئندہ اس کے لیے کیا ہو ایک سہولت ہو جائے. یوں عاشقان رسول نے وہاں وضو کیا، نماز ادا کی. یہ ایک میرے ذہن میں بات رہ گئی جی. جنگ کے نام سے آپ دیکھیں جی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہاں جی ہاں جی. چلیں جی آگے چلتے ہیں جی. ریکویسٹ ہے کہ پروگرام میں کلام شامل کریں سوئے طیبہ جانے والوں. مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. یہاں جو سیکھنے کی بات ہے، جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اس میں سیکھنے کی بات کیا ہے؟ سیکھنے کی بات یہ ہے سفر ہو یا حضر ہو، نماز اپنے وقت کے اندر ادا کرنی ہے. اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. یوں دوسروں کے لیے سہولت بھی کر دی نا، وہ پانی بھر دیا، ٹنکی بھر دی ماشاءاللہ، شوق میں چلاتے ہوئے اسلامی بھائیوں نے. مدینہ مدینہ. آگے چلتے ہیں جی، عدنان بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اب تو نہ روک عادت سب بگڑ گئی میرے کریم پر لقمہ تر کھلا کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد. چاچ عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ
اٹھا کیوں صلی علی نبی نا صلی علی محمد ہے تو رضا میرا ستم جرم بگر لجا کہ ہم کوئی بجا سو غم کوئی بجا سو غم ساز طرب بجا کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوک سب کی کھائیں کیوں خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا آقا کے کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پہ صدقے ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہم سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھکانا جنت تو ٹھکانا مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو
شوق ملداز نظر چشم رحمت بخشا شوق ملداز نظر اے قریشی لقب و ہاشمیوں بہت طلبے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم میں کشوں مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے کفرن جو علم سب چھپتے گئے حسنین کے صدقے بکتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم. ماشاءاللہ. یہاں پر آپ کو ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، آگے دیکھیے اور اوراد و وظائف کو اپنا معمول بنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیگمنٹ ہے اوراد و وظائف. ہم اس سیگمنٹ میں وہ وظیفے سنتے ہیں جو حدیث طیبہ کے اندر بیان ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر کسی کے پاس کسی ایک چیز کی کمی ہے تو اس کے علاوہ اگر وہ غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہزارہا دیگر نعمتوں سے اس کو نوازا ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان نعمتوں کی حفاظت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہیں، جانی اعتبار سے ہیں، وہ اہل کے اعتبار سے ہیں، اولاد کے اعتبار سے ہیں، گھر بار کے اعتبار سے ہیں، جس اعتبار سے بھی ہمیں اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو محفوظ کرنے کا ایک وظیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. آئیے وہ ہم سنتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انعم اللہ علی عبد نعمتا فی مال او اہل او ولد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے پر اس کے مال، اہل یا اولاد کے اعتبار سے نعمت کرتا ہے تو فقال ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، پھر وہ بندہ اس نعمت پر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے موت کے سوا فرمایا کہ ہر طرح کی آفت سے اس نعمت کو محفوظ رکھتا ہے. موت تو ایک حقیقت ہے، ایک لازم چیز ہے جو آنی ہی آنی ہے ایک دن، لیکن اس کے علاوہ زوال نعمت سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے جس نعمت پر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے. تو اپنی عادت بنا لیجئے جو بھی نعمت ہو، کھانے پینے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، جب کوئی نعمت آپ کو جو ہے وہ نظر آئے، سنیں، دیکھیں تو لازماً جو ہے اپنی عادت بنائیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کریں. اس کو اپنی عادت میں شامل کر لیں، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، ویسے کسی کے لیے بھی کوئی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، حسد کرنے کی بجائے یا خاموش رہنے کی بجائے یہ پڑھ لیا کریں. اس کی برکت سے نعمت میں اضافہ بھی ہوگا اور نعمت محفوظ بھی ہو جائے گی. گویا کہ نعمتوں کے لیے یہ ایک حصار ہے. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. شجرہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں بھی امیر اہل سنت نے اپنے مریدین و طالبین کے لیے اوراد و وظائف بھی عطا فرمائے، ان کی اجازت بھی عطا فرمائی. ان اوراد و وظائف کو پڑھنے کی خاص اجازت امیر اہل سنت نے اپنے مریدین اور طالبین کو جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. تو شجرہ قادریہ عطاریہ سے اپنے لیے اوراد جو ہے وہ منتخب فرمائیں اور پھر اس پر
مداومت بھی رکھیں، یعنی پھر وہ پڑھتے رہیں. ایسا زبردست حصار ہے نا شجرہ قادریہ تاریہ کے اندر کہ لاجواب ہے. زبردست حصار، کہ جادو، جنات، ٹونے، آسیب اور لٹرن پٹرن، جو اس طرح لٹرن پٹرن تو ایسے ایک وہ پنجابی میں بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے پنجابی کے اندر. بہرحال جو بھی یہ ساری چیزیں ہیں ان سے بچنے کا زبردست حصار ہے. اللہ ہمیں اوراد و وظائف پڑھنے کا بھی پابند بنایا، آمین. استاد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی دینی خدمات کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حجاز مقدس سے حرمین طیبین سے واپس آئے تو دہلی کے اندر آپ نے مدرسہ قائم فرمایا. اس مدرسے میں سارے علوم پڑھائے جاتے تھے، لیکن بالخصوص حدیث پاک پر جو ہے وہ کافی توجہ دی جاتی تھی. اور خود جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے معاملے میں بڑی کوششیں فرمائی ہیں. اس زمانے میں عوام الناس کی جو زبان تھی وہ فارسی تھی. اہل علم جو ہے، اب تو اردو ہے، یعنی اس زمانے میں جو ہے فارسی کا چلن تھا، یعنی عام پبلک بھی جو ہے وہ فارسی بولا کرتی تھی، دفتری زبان فارسی تھی. تو سب سے پہلے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہند کے اندر جو ہے وہ مشکاہ شریف جو حدیث پاک کی کتاب ہے اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ فارسی میں کیا، اور اس کی ایک شرح بھی لکھی اشعۃ اللمعات کے نام سے. اور جو ہے وہ الحمدللہ یہ ایک زبردست شرح لکھی، اور اس میں پہلے تو آپ نے صرف ترجمہ اور شرح کا کام ہی کیا. تو آپ کے ایک دوست تھے علامہ خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ آپ کو مشورہ دیا کہ اس کے اندر آپ فارسی اشعار بھی لکھیں. واہ! تو پھر آپ نے جو ہے فارسی اشعار کو بھی اس میں جگہ دی اشعۃ اللمعات کے اندر. کیا بات! تو یہ بڑی زبردست، یعنی مشکاہ شریف پر آپ کی بڑی جو ہے وہ دسترس تھی. آپ نے فارسی ترجمہ بھی کیا، پھر اس کا ایک خلاصہ بھی لکھا جو ہے وہ مشکاہ شریف کا، وہ بھی فارسی میں ہے. اور پھر جو اس کے اندر راوی ہیں تو ان راویوں کے حالات بھی فارسی میں لکھے. اسماء الرجال کا بھی آپ نے کام کیا ہے. اور آپ کو جو ہے پھر جو اس کے اندر آپ نے عام پبلک کو جو حدیث پاک کی شرح درکار ہے اسی پر گفتگو کی. اور جہاں پر گاڑی گفتگو آئی، جیسے آپ نے جو ہے آج سلسلے کا آغاز کیا اور شروع میں جو آپ نے تمہید باندھی وہ بڑی گاڑی تھی، تو یہ اسی طرح کی جو گاڑی گفتگو آپ نے سوچا کہ یہ اشعۃ اللمعات کیونکہ عوام الناس کے لیے ہے تو اتنی گاڑی گفتگو یہاں بحث مباحثہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. جو گاڑی گفتگو ہے وہ علماء کو حاجت ہوتی ہے. تو آپ نے اس پر لمعات و تنقیح عربی کے اندر ہی جو ہے مشکاہ شریف کی شرح لکھی. تو اس کے اندر پھر جو ہے وہ آپ نے وہ ساری جو ایسی بحثیں تھی جن کا تعلق علماء کے ساتھ ہے تو وہ اس جو ہے وہ لمعات و تنقیح کے اندر جو ہے وہ جمع فرما دی. تو یوں حدیث پاک پر جو ہے وہ آپ کا بڑا کام ہے. اور آپ کا یہ کام جو ہے وہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک انقلابی جو ہے وہ ہند کے اندر آیا اور حدیث پاک کا فیضان براہ راست جو ہے وہ جو ہے عوام الناس کو جو ہے وہ نصیب ہوا. کیونکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ہم نے سنا کہ کوئی حدیث پاک بیان کی جائے تو اس کے ساتھ اس کی شرح بھی بیان کی جائے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے یہ علماء بتائیں گے نا. ماؤ شما جو ہے وہ کسی حدیث پاک کی شرح تو نہیں نہ کریں گے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حدیث پاک یہ ان الفاظ سے مقصود کیا تھا وہ علماء بتائیں گے. تو رب کی رحمت سے جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عوام الناس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا کیا مطلب ہے یہ سمجھا دیے اشعۃ اللمعات کے اندر. اور علماء کی رہنمائی جو ہے وہ بالخصوص جو ابحاث یہ مشکل ہے وہ لمعات و تنقیح کے اندر فرمائی ہیں. تو یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہند والوں پر بڑا ہی جو ہے وہ بڑا احسان ہے کہ حدیث پاک کا فیضان جو ہے وہ اسی لیے آپ کو شیخ محقق اور محدث کہا جاتا ہے اور ان کو شیخ محقق علی الاطلاق بھی کہا جاتا ہے. یعنی وہ شخصیت ہے جن پر جو ہے وہ جن کو حدیث کے اندر بڑی جو ہے وہ رسوخ بھی حاصل تھا اور حدیث پاک کے کام یعنی جو نمایاں ان کا کام تھا وہ حدیث پاک تھا. اور ایک اور کام ایک اہم کام
کہ اکبر جب آیا، اکبر نے جو ہے لادینیت عام کی اور جو ہے بڑا نقصان کیا، جو ہے یہاں لوگوں کو اسلام کا نقصان ہوا، دین اسلام کا نقصان ہوا، تو آپ نے اس کے آگے بند باندھا اور لوگوں کو جو ہے وہ حقیقی اسلام جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روشناس کروایا ہے اسی کی طرف پھر جو ہے وہ لوگوں کو لے کر گئے، علماء کو لے کر گئے. تو یہ بھی ایک بہت تجدیدی کارنامہ ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے آپ کو 11ویں صدی کا مجدد قرار دیا ہے. ایسی بات ہے. حضرت ظفر الدین بہاری ملک العلماء رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس بات کو جب ذکر فرمایا ہے، یہاں آپ نے 11ویں صدی کے مجدد ہیں ان کا ذکر کیا. 4 مجدد ہیں، ان میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی کیا ہے، اور حضرت مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی شیخ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور 2 مجددین جو دیگر ہیں ان کے نام بھی آپ نے ذکر فرمائے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم بندہ حاصل کرے تو پھر پورا علم حاصل کرے. بعض اوقات معمولی ہاؤ ناؤ جو ہوتی ہے یہ بندے کو نقصان بھی دے دیتی ہے. تو یاد رکھیں کہ دین اسلام پر ہمارا کام کیا ہے؟ عمل کرنا ہے. ہمارا کام جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے. اپنی انٹرپریٹیشن کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. بعض اوقات بندے کو ایک سطحی سا نالج ہوتا ہے جسے بولیں کہ بالکل معمولی سا، ٹھیک ہے، معلومات جسے کہہ لیں، ہلکی پھلکی معلومات، ابتدائی بھی نہیں افضل، ہاں جی، ہلکی پھلکی معلومات ہوتی ہیں بعض اوقات، اور پھر بندہ انٹرپریٹیشن پر آ جاتا ہے. تو انٹرپریٹیشن جو ہے نا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیے لا کی انٹرپریٹیشن، کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن، یہ کس کا کام ہے؟ جن کا ہے انہی کا کام ہے. باقی سب کا کام کیا ہے؟ عمل کرنا. تو یہ یہاں یاد رکھیں کہ دینی احکامات کی تشریح توضیح یہ آپ کا اور میرا، ہم سب کا کام نہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم عمل کریں. جو بتایا جا چکا ہے اس پر کیا کریں؟ اس پر عمل کریں، اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی آخرت کو بہتر بنائیں. اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، اولیاء کی محبت میں، اہل بیت و صحاب کی محبت میں جو ہے وہ اپنا زندگی گزاریں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہے اور جو اسلاف سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا دینی ماحول بتا رہا ہے، تو اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ الکریم خیر پائیں گے. آج کے پروگرام کی ساتھ آخری بات، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم علم بھی حاصل کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو اللہ پاک نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اس سے دوسروں کو فائدہ دینے کی کوشش کریں. نیکی کی دعوت عام کریں، مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، دعوت اسلامی میں رہیں گے تو پھر آپ کو عمل کرنے کا موقع ہی ملے گا اور نیکی کی دعوت کا ہی موقع ملے گا. مرحبا. تو اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین. شیخ محقق کے صدقے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہنے اور اس کے ساتھ مالی تعاون کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی ہماری نیڈز، ہماری ضروریات، اور یوں بولیے کہ جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. تو دعوت اسلامی کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایک ہیوج جو ہے وہ اماؤنٹ کی بھی ضرورت ہے. تو اس کو ہم نے انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ فلفل کرنا ہے، اور اپنی رقم بھی جمع کروانی ہے اور دوسروں کو ذہن دے کر کے ان کی رقم بھی جو ہے وہ اس مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون میں جمع کروانی ہے انشاءاللہ. اور اس پہ کس نیت سے آپ کو دینا ہے یہ بھی اس میں لکھا ہوا کہ آپ کا ڈونیشن کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیرخواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. تو اس سارے اختیار کے ساتھ آپ نے دعوت اسلامی کی جملہ اخراجات کے لیے آپ نے تعاون جو ہے فرمانا ہے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور جتنا دیں گے انشاءاللہ اس سے اللہ کے نام پر دے رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بڑھ کر ہی ملنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ اللہ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع
الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جان جان کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا لو سلام تو ہمارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک جاگنے کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا مکر شیطان سے بچانا اپنے دامن میں چھپانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر